بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینک والا جن، مصنف اے حمید، چھٹی کتاب نستور موت کے شکنجے میں۔ خونی چڑیل نستور کے پلنگ کے پاس جا کر رک گئی۔ ٹیبل لیمپ روشن تھا۔ خونی چڑیل نے جھک کر دیکھا۔ اس نے نستور کو پہچان لیا تھا۔ یہی وہ شکل تھی جو بالبطوری نے اسے بتائی تھی۔ نستور کے گلے میں سلیمانی لاکٹ بھی پڑا ہوا تھا۔ خونی چڑیل کو اسی لاکٹ کی تلاش تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے کامئی ناگن بھی سانپ کی شکل میں زینے پر سے اتر کر کمرے میں پہنچ گئی اور خونی چڑیل کو دیکھ رہی تھی کہ وہ نستور پر جھکی ہوئی ہے۔ نستور گہری نیند سو رہا تھا۔ خونی چڑیل نے اپنا بالوں سے بھرا ہوا لمبے لمبے ناخنوں والا ہاتھ سلیمانی لاکٹ اتارنے کے لیے نستور کی طرف بڑھایا۔ کامئی ناگن نے زوردار پھونکار ماری۔ خونی چڑیل نے تڑپ کر پیچھے دیکھا کہ ایک نیلے رنگ کا بڑا سا سانپ پھن اٹھائے اس پر جھپٹنے والا ہے۔ خونی چڑیل کی لال انگارہ آنکھوں میں سے دو شعلے نکل کر سانپ پر گرے، مگر کامئی ناگن پر کوئی اثر نہ ہوا، اس لیے کہ وہ زمین کی گہرائیوں میں رہنے والے آتش پرست سانپوں کے دیوتا شیش ناگ کی دیوی تھی۔ سانپ نے اچھل کر خونی چڑیل کے ماتھے پر ڈس دیا۔ یہ کوئی معمولی سانپ نہیں تھا، یہ کامئی ناگن تھی۔ اس نے زہر کی بجائے آگ کی بے پناہ تپش خونی چڑیل کے جسم میں داخل کر دی۔ خونی چڑیل کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ اس کے منہ سے بھیانک چیخ نکلی اور وہ غائب ہو گئی۔ چیخ کی آواز نے نستور کو جگا دیا۔ کامئی ناگن سانپ سے عورت کی شکل میں آ گئی۔ نستور نے کامئی ناگن کو اپنے کمرے میں دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا، کامئی، یہ چیخ کی آواز کس کی تھی؟ تب کامئی ناگن نے نستور کو ساری بات بتائی اور کہا، یہ کوئی چڑیل تھی جو تمہارا لاکٹ چرانے کے لیے آئی تھی۔ نستور اٹھ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا، خدا کا شکر ہے کہ تم عین وقت پر آ گئی۔ یہ سازش بالبطوری اور دھامون جادوگر کی ہو سکتی ہے۔ سامری کے کہنے پر یہ دونوں میرے سلیمانی لاکٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مگر میں بھی انہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گا، نستور نے کہا۔ کامئی ناگن کہنے لگی، نستور بھائی، جب تک تم لاہور میں رہو گے تمہارے لاکٹ کو خطرہ رہے گا۔ کیوں نہ ہم زکوٹا، عمر و عیار اور یاماک کی تلاش میں نکل کھڑے ہوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوں اور انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ اس طرح ہم ان کی بھی مدد کر سکیں گے اور جادوگر ہامون اور بالبطوری کی سازشوں سے محفوظ بھی ہو جائیں گے۔ نستور بولا، کامئی بہن، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر پہلے ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ زکوٹا، عمرو اور یاماک سانپ کہاں ہیں، کس ملک میں ہیں، کس جنگل میں ہیں۔ ہمیں تو ان کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ کامئی ناگن بولی، میرے ساتھ میرے دیوتا شیش ناگ کے پاس چلو۔ وہ زمین کے اندر کا اور زمین کے اوپر کا سارا حال جانتا ہے۔ اس کے سانپ اسے بہت کچھ بتا دیتے ہیں۔ شیش ناگ سے ہمیں زکوٹا، عمرو عیار اور یاماک سانپ کا ضرور پتہ مل جائے گا کہ وہ کہاں پر ہیں۔ نستور نے کامئی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تمہاری تجویز مجھے پسند آئی ہے، چلو شیش ناگ کے پاس چلتے ہیں، مگر وہاں تک پہنچیں گے کیسے؟ کامئی ناگن مسکرائی، میں شیش ناگ کی دیوی ہوں، میں تمہیں وہاں لے چلوں گی۔ نستور بولا، تو پھر ابھی چلو، کیونکہ کوئی پتہ نہیں یہ خوفناک چڑیل دوبارہ حملہ نہ کر دے۔ کامئی ناگن نے کہا، میں سانپ کی شکل اختیار کرتی ہوں، تو مجھے اپنی کلائی پہ لپیٹ لینا اور جدھر جدھر میں کہوں چلتے جانا۔ کامئی ناگن نے ہلکی سی پھونکار ماری اور چھوٹا سانپ بن گئی۔ نستور نے اسے اپنی کلائی پر لپیٹ لیا۔ کامئی نے کہا، اب غائب ہو کر شہر کے جنوب کی طرف اڑنا شروع کر دو۔ ہم بارڈر کراس کر کے انڈیا میں داخل ہوں گے، کیونکہ شیش ناگ انڈیا کے ایک پہاڑی جنگل کے نیچے زمین کے اندر اپنا دربار لگاتا ہے۔ نستور غائب ہو کر پرواز کرنے لگا۔ کامئی ناگن اس کو راہ بتاتی جا رہی تھی۔ وہ واہگہ بارڈر کی طرف جا رہا تھا۔ ایک جگہ پاکستان اور انڈیا کی سرحد آ گئی۔ نستور کامئی کے کہنے پر سرحد پار کر کے انڈیا کے شہر امرتسر کی فضاؤں میں داخل ہو گئے۔ کامئی نے کہا، اسی طرف جنوب کی طرف پرواز کرتے چلو۔ نستور نے اس سے پہلے انڈیا یعنی بھارت کا ملک نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت رات ڈھلنے لگی تھی۔ وہ ہوا میں اڑتا جا رہا تھا۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ وہ جمبو جیٹ طیارے سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ جا رہا تھا۔ اس کے نیچے سے انڈیا کے کئی شہر گزر گئے۔ کامئی ناگن نیچے دیکھ رہی تھی۔ اسے ایک جگہ پہنچ کر شیش ناگ کی بو آنی شروع ہو گئی۔ اس نے نستور سے کہا، نستور بھائی، اپنی رفتار آہستہ کر کے نیچے اترنا شروع کر دو۔ نستور نے رفتار کم کر دی اور غوطہ لگا کر آسمان کی وسطوں سے نیچے آ گیا۔ صبح کا ہلکا ہلکا نور پھیلنے لگا تھا۔ نستور نے دیکھا کہ نیچے درختوں کے جنگل پھیلے ہوئے تھے، کہیں کہیں پہاڑیاں بھی ہیں۔ کامئی ناگن نے ایک جگہ پہنچ کر کہا، یہاں اتر پڑو۔ نستور نیچے درختوں کے درمیان اتر گیا۔ کامئی ناگن بولی، مجھے اپنی کلائی پر سے اتار کر زمین پر رکھ دو۔ نستور نے ایسا ہی کیا۔ زمین پر اترتے ہی کامئی ناگن نے لڑکی کی شکل اختیار کر لی۔
پھر اس نے نستور سے کہا، نستور، اس وقت تم بھارت کے جنوبی شہر ناگپور سے 200 میل اندر ایک جنگل میں ہو۔ نستور نے کہا، شیش ناگ کیا اسی جنگل میں ہے؟ کامئی ناگن ہنس پڑی، وہ جنگل میں نہیں بلکہ زمین کے اندر رہتا ہے۔ پھر تو مجھے بھی زمین کے اندر غائب ہو کر جانا پڑے گا۔ نستور کی اس بات پر کامئی ناگن بولی، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، میرے ساتھ آؤ۔ کامئی ناگن آگے آگے چل پڑی، نستور اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ وہ جھاڑیوں، پتھروں اور چٹانوں کے درمیان سے گزرتی ایک چھوٹے سے ٹیلے کے پاس پہنچ کر رک گئی۔ اچانک ٹیلے کے پیچھے سے 4 کالے سیاہ رنگ کے کوبرا سانپ پھن پھیلا کر نکلے اور تیزی سے رینگتے ہوئے کامئی ناگن کے ساتھ آئے اور اپنے پھن جھکا کر کامئی کو سلام کیا۔ کامئی نے سانپوں کی زبان میں کہا، خفیہ غار کا دروازہ کھلوا دو، میں اپنے بھائی کو شیش ناگ سے ملوانے لائی ہوں۔ چاروں کالے کوبرا سانپ اسی وقت واپس چلے گئے۔ کامئی نے نستور کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اب تم زمین کے نیچے کی دنیا دیکھو گے۔ ٹیلے کے دوسری طرف جدھر سانپ گئے تھے، ایک جگہ سے ڈھلانی راستہ نیچے جاتا تھا۔ نستور اور کامئی ڈھلان اتر کر ایک مقام پر آ گئے جہاں غار کا ایک دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دروازے کے باہر 2 اژدہا پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے کامئی ناگن کو آتے دیکھا تو فوراً پیچھے ہٹ گئے اور کامئی کے آگے جھک گئے۔ کامئی نستور کو لے کر غار میں داخل ہو گئی۔ نستور، یہاں سے شیشناگ دیوتا کی زمینی سرحد شروع ہو جاتی ہے، گھبرانا بالکل نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، یہاں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ویسے تم پہلے جن ہو جو شیشناگ کی دنیا میں داخل ہوئے ہو۔ نستور حیرت کے ساتھ غار میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ غار کھلا ہوتا جا رہا تھا۔ غار کی دیواروں پر سانپ ادھر ادھر رینگ رہے تھے۔ جگہ جگہ ہیرے جواہرات دیواروں میں جڑے تھے جن میں سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ غار نیچے اترائی میں اترتا جا رہا تھا۔ غار موڑ گھوم گیا۔ سامنے زمین کے اندر ایک پانی کی جھیل آ گئی۔ نستور نے حیران ہو کر پوچھا، یہ جھیل زمین کے اندر کہاں سے آ گئی؟ کامئی نے کہا، زمین کے اندر بہت کچھ ہے۔ اچانک ایک طرف سے چھوٹی سی کشتی آئی اور کنارے کے ساتھ آ کر لگ گئی۔ اس کشتی میں ایک بہت بڑا اژدہا سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا اور اس نے اپنا پھن پھیلا کر کشتی پر سایہ کر رکھا تھا۔ کامئی نے یہ نستور کو کشتی میں اپنے ساتھ بٹھا لیا اور کشتی جھیل کے دوسرے کنارے کی طرف چل پڑی۔ 6-7 سانپ کشتی کو آگے کی طرف دھکیل رہے تھے۔ جھیل کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر نستور نے ایک بہت بڑا محل دیکھا جس کے سامنے ایک 6 منہ والا سانپ کا بت رکھا ہوا تھا۔ کتنے ہی اژدہا ادھر ادھر کنڈلی مارے پھن کھولے پہرا دے رہے تھے۔ کامئی ناگن کو دیکھ کر سب اژدہوں نے پھنکار مار کر کامئی کو خوش آمدید کہا۔ 2 اژدہے آگے بڑھ کر آئے اور اپنی زبان میں کہا، کامئی دیوی کا آنا مبارک ہو، شیشناگ دیوتا آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ نستور حیران ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ کامئی کے ساتھ محل کے ایک بڑے عالیشان کمرے میں آ گیا جہاں شیشناگ کا دربار لگا تھا۔ ایک بہت بڑا اژدہا یعنی شیشناگ جس کے 12 منہ تھے ایک شاندار تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کی دونوں جانب سانپ، درباری سانپ سونے کی چوکیوں پر خاموش بیٹھے تھے۔ کامئی ناگن نے آگے بڑھ کر شیشناگ کے تخت کو چوما اور نستور کو کامئی ناگن نے سمجھا دیا تھا۔ نستور نے بھی آگے بڑھ کر شیشناگ کے تخت کو چوما۔ شیشناگ نے سانپوں کی زبان میں بات کرنے کی بجائے انسانی زبان میں کہا، کامئی دیوی، تم سے بڑی دیر بعد ملاقات ہو رہی ہے، تم کہاں تھی؟ کامئی ناگن نے مختصر الفاظ میں ساری کہانی بیان کر ڈالی۔ شیشناگ نے کہا، مجھے خوشی ہوئی یہ سن کر کہ انسانوں کی مدد کی خاطر ہمارے دربار سے دور رہی ہو۔ انسانوں کی مدد کرنا ہم سب کا مخلوق کا فرض ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ یہ نوجوان کون ہے؟ مجھے تو اس پر کسی ہوائی مخلوق کا شبہ ہو رہا ہے۔ کامئی ناگن نے مسکرا کر کہا، دیوتا شیشناگ، یہ آپ نے ٹھیک اندازہ لگایا ہے، یہ میرا بھائی نستور ہے۔ یہ انسان نہیں بلکہ کوئی کاف کا جن ہے اور آپ کے درشن کرنے کے لیے آیا ہے۔ شیشناگ نے کہا، ہمیں بڑی خوشی ہوئی نستور سے مل کر۔ نستور نے کہا، شیشناگ سے مل کر مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی ہے۔ شیشناگ نے کامئی ناگن کی طرف دیکھ کر کہا، کامئی دیوی، ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ تم ہمارے پاس کوئی خاص مقصد ہی لے کر آئی ہو، کہو کیا بات ہے؟ کامئی ناگن نے کہا، آپ نے ٹھیک پہچانا شیشناگ، بات یہ ہے کہ نستور کے 3 دوست ہیں، ایک زکوٹا جن، ایک عمرو عیار اور ایک کوہ کاف کا سانپ یاماگ۔ یہ تینوں پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے ہیں۔ اگر آپ ہمیں یہ سراغ لگا دیں کہ وہ اس وقت کہاں ہیں تو ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہوں گے۔ شیشناگ نے ہنس کر کہا، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہم ابھی تمہارے دوستوں کا سراغ لگا کر تمہیں بتا دیتے ہیں کہ وہ کس جگہ پر ہیں۔ شیشناگ نے 2 اژدہوں کو اشارہ کیا۔ وہ اپنی چوکیوں سے اٹھے اور ایک غار میں چلے گئے۔ جب واپس آئے تو انہوں نے گول شیشہ اٹھا رکھا تھا۔ شیشناگ نے شیشہ چوکی پر رکھوایا اور ایک منتر پڑھ کر شیشے پر پھونکا اور سانپوں کی زبان میں کہا،
مہاناگ جلدی بتا کہ نستور کے ساتھی زکوٹا، عمر و عیار اور یاماگ سانپ اس وقت کہاں ہیں؟ نستور اور کامئی بڑے غور سے شیشے پر نظر جمائے بیٹھے تھے۔ اچانک شیشے پر ایک آدمی کی شکل ظاہر ہوئی جس کا سر انسان کا تھا مگر دھڑ سانپ کا تھا۔ اس نے کہا، شیشناگ دیوتا کو میرا سلام پہنچے۔ اے عظیم دیوتا، زکوٹا، عمر و عیار اور یاماگ سانپ اس وقت ہمارے زمانے سے 3000 سال پیچھے کے زمانے میں شہر یروشلم کی ایک سرائے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نستور دل میں سوچنے لگا کہ مہاناگ یوں ہی جھوٹ موٹ کہہ رہا ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زکوٹا اور عمر و عیار 3000 سال پیچھے پہنچ جائیں؟ شیشناگ نے شاید نستور کے دل کی بات کو جان لیا۔ اس نے مہاناگ سے کہا، مہاناگ، ہمارے مہمانوں کو ان کے دوستوں کی شکلیں دکھاؤ۔ مہاناگ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ سب کی نظریں گول شیشے پر تھیں۔ شیشے پر غبار سا چھا گیا۔ پھر غبار ہٹا تو اس پر زکوٹا، عمر و عیار اور یاماگ صاحب کی شکلیں آ گئیں۔ یہ تینوں ایک سرائے کی کوٹری میں قالین پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ زکوٹا کہہ رہا تھا، عمرو، نستور کسی خلائی سیارے میں ہے، ہم وہاں تک کیسے پہنچیں گے؟ ہم خلا میں نہیں جا سکتے۔ عمر و عیار کہہ رہا تھا، زکوٹا بھائی، خدا پر بھروسہ رکھو، ہم نستور اور کامئی ناگن کو کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں ضرور تلاش کر لیں گے۔ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی خلائی اڑن تشتری مل جائے اور ہم اس پر بیٹھ کر نستور کے سیارے پر چلے جائیں۔ یاماگ صاحب جو انسان کی شکل میں تھا بولا، ہم 3000 سال پیچھے کے زمانے میں آ گئے ہیں، اس زمانے میں اڑن تشتریاں نہیں ہوا کرتی۔ نستور ان کی باتیں سن کر اور ان کی شکلیں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ حیران ہوا کہ شیشناگ نے بالکل ٹھیک سراغ لگایا۔ زکوٹا اور عمر و عیار تو واقعی 3000 سال پہلے کے زمانے میں پہنچ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی شیشے پر سے زکوٹا، عمر و عیار اور یاماگ صاحب کی شکلیں غائب ہو گئیں۔ شیشناگ نے نستور کی طرف متوجہ ہو کر کہا، نستور، اب تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ شیشناگ کا حساب کبھی غلط نہیں ہوتا۔ کامئی ناگن کو تو شیشناگ کی طاقت پر یقین تھا۔ نستور بولا، ہاں شیشناگ دیوتا، اب میرے دل میں جو تھوڑا بہت شبہ تھا وہ دور ہو گیا ہے۔ آپ کا حساب واقعی بالکل درست ہے۔ میں نے زکوٹا اور عمرو کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب ہمیں یہ بتائیں کہ ہم اپنے دوستوں کے پاس کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ کامئی ناگن نے بھی نستور کی تائید کرتے ہوئے کہا، شیشناگ دیوتا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم 3000 سال پیچھے کے زمانے میں زکوٹا اور عمرو یار کے پاس پہنچ جائیں؟ یا کیا آپ انہیں واپس لا سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں کہ نستور اور کامئی ناگن لاہور میں ہیں؟ شیشناگ کہنے لگا، 3000 سال پیچھے کے زمانے کی ایک جھلک میں تمہیں ضرور دکھا سکتا ہوں، مگر ان لوگوں سے ہم لوگ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ان سے نستور کی بات نہیں کرائی، ورنہ میں انہیں بتا سکتا تھا کہ نستور خلائی سیارے سے واپس لاہور آ گیا ہے۔ یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم ماضی کے زمانے کے لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکتے۔ انہیں دیکھ ضرور سکتے ہیں، میں انہیں واپس بھی نہیں لا سکتا۔ وہ اس وقت تاریخ کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور میرا انہیں ایک دم یہاں بلوا لینا تاریخ میں دخل دینے کے برابر ہوگا، اور ہم تاریخ کے عمل میں دخل نہیں دے سکتے۔ نستور بولا، شیشناگ دیوتا، پھر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں ان کے پاس پہنچا دیں؟ شیشناگ سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، ایسا ہو سکتا ہے، مگر اس میں ایک مجبوری ہے۔ وہ کیا شیشناگ دیوتا؟ کامئی ناگن نے سوال کیا۔ شیشناگ کہنے لگا، مجبوری یہ ہے کہ زمین گردش کر رہی ہے، گردش کی وجہ سے وقت آگے بڑھ رہا ہے۔ میں جب تم لوگوں کو 3000 سال پہلے کے زمانے میں پہنچا دوں تو زمین کی گردش آگے ضرور ہوگی اور تمہیں ایک دھچکا لگے گا، اس کی وجہ سے تم لوگ اپنی منزل سے ہٹ سکتے ہو۔ نستور بولا، لیکن ہم 3000 سال پہلے کے زمانے میں تو پہنچ جائیں گے نا؟ شیشناگ نے کہا، تم پرانے زمانے میں ضرور پہنچ جاؤ گے، مگر یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ تم یروشلم ہی پہنچو گے جہاں تمہارے دوست سرائے میں اس وقت موجود ہیں۔ تم وہاں سے 1000 میل ڈول انڈیا یا پیچھے کسی شہر یا صحرا میں اتر سکتے ہو۔ نستور نے کہا، شیشناگ دیوتا، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ ہمیں پرانے زمانے میں پہنچا دیں، ہم وہاں پہنچ کر زکوٹا اور عمرو یار اور یاماگ کو خود ہی تلاش کر لیں گے۔ کیوں کامئی بہن، تم میرے ساتھ چلو گی نا؟ کامئی ناگن بولی، میں ضرور چلوں گی، میرا فرض ہے کہ میں تم لوگوں کی وقت پر پڑھنے پر مدد کروں۔ شیشناگ نے جب یہ سب کچھ سنا تو بولا، اگر تم تیار ہو تو میں ابھی تمہیں عمل پڑھ کر 3000 سال پیچھے کے زمانے میں پہنچا دیتا ہوں۔ شیشناگ نے سانپوں کو اشارہ کیا۔ دو سانپ دوسرے غار میں گئے اور وہاں سے ایک سونے کے فریم والا چوکور شیشہ اٹھا لائے۔ شیشناگ نے شیشہ دیوار کے ساتھ اس طرح لگا دیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ دیوار کے ساتھ کوئی تصویر لگی ہے۔ شیشناگ نے کہا، نستور اور کامئی، تم دونوں اس چوکور شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، جب میں کہوں تو شیشے میں چھلانگ لگا دو تو تم فوراً شیشے کے اندر کود جانا۔ نستور اور کامئی شیشے کے فریم کے بالکل سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔
شیشے پر ہلکا ہلکا گرد و غبار جمع ہوا تھا۔ شیش ناگ نے بلند آواز میں منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ جب وہ منتر پڑھ چکا تو شیشے پر سے گرد و غبار ہٹ گیا اور ایک جنگل نمودار ہو گیا۔ جنگل میں پرندے درختوں پر اڑ رہے تھے، ان کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شیش ناگ نے پکار کر کہا، شیشے میں کود جاؤ۔ فوراً نستور اور کامئی ناگن شیشے کے اندر جنگل میں کود گئے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں نہ شیش ناگ تھا نہ ہی اس کا غار تھا، دونوں جنگل میں جھاڑیوں پر پڑے تھے۔ نستور بولا، کامئی، کیا واقعی ہم اپنے شہر لاہور سے 3000 سال پرانے زمانے میں آ گئے ہیں؟ کامئی کہنے لگی، ابھی معلوم ہو جائے گا، چلو جنگل سے باہر نکل کر دیکھتے ہیں، شاید آگے کوئی شہر آباد ہو، شہر کو دیکھ کر پتہ چل جائے گا کہ ہم سائنس کے زمانے میں ہیں یا پرانے زمانے میں۔ دونوں جنگل میں ایک پگڈنڈی پر چلنے لگے۔ جنگل کے درختوں کو نستور غور سے دیکھ رہا تھا، ایسے درخت اس نے پہلے نہیں دیکھے تھے۔ پگڈنڈی جنگل سے نکل کر ایک چھوٹی سڑک پر آ گئی۔ نستور نے دیکھا کہ سڑک تارکول کی بنی ہوئی نہیں تھی جیسے کہ لاہور شہر کی سڑکیں بنی ہوئی تھیں، بلکہ وہ چھوٹے چھوٹے پتھروں کو جوڑ کر بنائی گئی تھی۔ نستور بولا، کامئی، ایسا لگتا ہے کہ ہم پرانے زمانے میں آ گئے ہیں۔ انہیں اپنے پیچھے ایسا شور سنائی دیا جیسے 6-7 ٹانگے بھاگتے جا رہے ہوں۔ وہ انسانی شکل میں تھے، جلدی سے ایک طرف کو ہو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ پرانے زمانے کا ایک رتھ چلا آ رہا ہے جس کے آگے آگے 4 گھوڑے جتے ہوئے تھے اور وہ بھاگتے چلے آ رہے تھے۔ رتھ کو ایک ایسا آدمی چلا رہا تھا جس کے ہاتھ میں ایک ہنٹر تھا اور اس کا لباس پرانے زمانے کا تھا۔ جب رتھ گزر گیا تو نستور نے کامئی سے کہا، کامئی، یہ پرانا زمانہ ہی ہے، ہمارے زمانے میں رتھ نہیں ہوتے، رتھ پرانے زمانے میں ہی چلا کرتے تھے۔ چلو اب آگے چل کر معلوم کرتے ہیں کہ یہ کون سا شہر ہے۔ وہ پتھروں سے بنی ہوئی سڑک کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ راستے میں ایک پرانا گاؤں آیا جس کے مکان کچی اینٹوں کے تھے۔ گھروں کے باہر 2 بوڑھے آدمی جنہوں نے پرانے زمانے کے لوگوں کا لباس پہن رکھا تھا بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ نستور نے ان کے قریب جا کر اردو زبان میں پوچھا، محترم بزرگ، یہ کون سا ملک ہے؟ دونوں بوڑھوں نے حیرانی سے نستور اور کامئی کو دیکھا اور سر کو ہلا کر اپنی زبان میں کچھ کہا۔ کامئی بولی، نستور، یہ اردو زبان نہیں سمجھتے، ان کی زبان بول جو تم نے ابھی سنی ہے۔ نستور ان کی زبان کے الفاظ کو ذہن میں لایا اور پھر سے معلوم ہوا کہ یہ کوئی بڑی پرانی زبان ہے، مگر جن ہونے کی وجہ سے اس کو وہ زبان ساری آ گئی تھی۔ اس نے اسی زبان میں بوڑھے سے پوچھا کہ یہ کون سا ملک ہے؟ تب بوڑھے نے کہا، بیٹا، یہ کوئی ملک نہیں ہے، یہ بابل شہر کا ایک گاؤں ہے۔ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ نستور نے پوچھا، یہاں سے یروشلم کا شہر کتنی دور ہے؟ دوسرا بوڑھا کہنے لگا، یروشلم یہاں سے جنوب مغرب کی طرف 500 میل کے فاصلے پر ہے۔ وہاں جانے کے لیے تمہیں نینوا شہر کی قافلہ سرائے سے بابل جانے والے قافلے میں شامل ہونا پڑے گا۔ نستور نے کامئی کی طرف دیکھا۔ شیش ناگ نے سچ کہا تھا، زمین کی گردش کے جھٹکے نے ہمیں یروشلم شہر سے 500 میل پیچھے پھینک دیا ہے۔ انہوں نے بوڑھوں کا شکریہ ادا کیا اور شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ شہر بابل ابھی کافی دور تھا۔ کامئی ناگن سانپ کے روپ میں نستور کی جیب میں بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا سانپ والا سر باہر نکال رکھا تھا۔ نستور ایک بنجر علاقے میں گزر رہا تھا۔ اسے پیاس وغیرہ تو لگتی نہیں تھی، تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی تھی۔ وہ پیدل چلا جا رہا تھا، ساتھ ساتھ کامئی ناگن سے باتیں بھی کرتا جا رہا تھا۔ وہ کامئی سے کہہ رہا تھا، واقعی کامئی، ہم بہت پرانے زمانے میں آ گئے ہیں۔ دیکھو آسمان پر کوئی جہاز بھی گزرتا نہیں آیا، کسی جگہ بجلی کے کھمبے اور ٹیلی فون کے تار بھی نظر نہیں ہیں۔ میں جن ضرور ہوں مگر پرانے زمانے میں کبھی نہیں آیا تھا۔ کامئی کہنے لگی، یروشلم میں خدا کرے زکوٹ اور عمرو یار بھائی سے ملاقات ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آگے نکل گئے ہوں۔ نستور بولا، ہمیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے، باقی نتیجہ خدا پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح چلتے چلتے انہیں شام ہو گئی۔ تب کامئی نے کہا، نستور، میرا خیال ہے کہ ہمیں ہوا میں پرواز شروع کر دینی چاہیے۔ نستور چونک کر بولا، ارے ہاں، اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا۔ اسی وقت نستور غائب ہوا اور ہوا میں اڑنے لگا۔ وہ شام ہونے سے پہلے بابل کے شہر میں پہنچ گئے۔ یہ 3000 سال پرانا شہر تھا جس کے آج کھنڈر بھی نہیں ملتے۔ نستور ایک جگہ نیچے اتر آیا اور غیبی حالت میں کامئی سے کہنے لگا، یہاں کسی سے پتہ کرنا چاہیے کہ یروشلم کا شہر کس طرف ہے، پھر اس طرف پرواز کر جائیں گے۔ کامئی ناگن نے کہا، بزرگ نے کہا تھا کہ جنوب مغرب کی طرف یہ شہر ہوگا، پھر بھی کسی سے معلوم کرنا ضروری ہے۔ بابل شہر کے ایک باغ میں درختوں کے نیچے جا کر نستور انسانی شکل میں واپس آ گیا۔ اس کو ایک نیلے رنگ کے لمبے کرتے والا ایک ادھیڑ عمر کا آدمی نظر آیا جو اپنے کاندھے پر ایک گٹھری رکھے چلا جا رہا تھا۔ نستور نے اس کے قریب جا کر اسی کی زبان میں یروشلم شہر کی سمت دریافت کی تو وہ آدمی غور سے نستور کی طرف دیکھنے لگا۔ نستور کو اس کی آنکھوں میں خاص کشش محسوس ہوئی۔
مگر جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ نستور بڑا بھولا بھالا جن تھا، اسے چالاکی نہیں آتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی مشکل میں پھنس جاتا تھا اور بار بار سلیمانی لاکٹ گنوا بیٹھتا تھا۔ کامئی ناگر نے بھی محسوس کیا کہ یہ نیلے لباس والا آدمی کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ وہ آدمی بولا، تم لوگ پردیسی معلوم ہوتے ہو، یروشلم شہر یہاں سے بہت دور ہے، قافلہ 1 مہینے میں وہاں پہنچتا ہے۔ نستور بولا، بھائی صاحب آپ ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ یروشلم شہر کس طرف واقع ہے، باقی ہم خود دیکھ لیں گے کہ کیسے پہنچنا ہے وہاں۔ نیلے کرتے والے آدمی نے ایک طرف اشارہ کیا اور بولا، اس طرف چلے جاؤ، یہاں سے آگے ایک بہت بڑا اور بہت خطرناک صحرا آتا ہے۔ صحرا ختم ہوتا ہے تو بنجر پہاڑی علاقہ شروع ہو جاتا ہے، اسی کے آگے ایک دریا ہے، اس دریا کے دوسرے کنارے پر یروشلم کا شہر ہے، مگر تمہیں یہاں سے یروشلم جانے والے کسی قافلے میں شامل ہو جانا چاہیے۔ نستور نے نیلے لباس والے آدمی کا شکریہ ادا کیا اور آگے کو چل دیا۔ اس نے باغ سے باہر نکل کر کامئی سے کہا، کامئی بہن، یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ یروشلم کس طرف ہے، اب ہمیں اس طرف پرواز کر جانی چاہیے۔ کامئی ناگن کے دل میں تھوڑا سا شک پیدا ہو گیا تھا، کہنے لگی، یہ آدمی بڑا پراسرار لگتا ہے، کسی دوسرے آدمی سے یروشلم کا راستہ نہ پوچھ لیں؟ نستور ہاتھ جھٹک کر بولا، اس کی کیا ضرورت ہے، میں پرواز کرنے لگا ہوں، ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی زکوٹا اور عمر یار وہاں سے نکل جائیں۔ نستور نے خود کو غائب کیا اور ہوا میں بلند ہو گیا۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، وہ شہر بابل کے اوپر اڑتا ہوا آسمان میں یروشلم کی طرف اڑنے لگا۔ ادھر نیلے کرتے والا آدمی جس نے نستور کو یروشلم جانے والا راستہ بتایا تھا، نستور سے الگ ہو کر تیز تیز قدموں سے چلتا بابل شہر کی ایک گلی میں گھس گیا۔ یہاں ایک تنگ دروازے والا پراسرار مکان تھا۔ مکان کی ایک کوٹری میں ایک کالا کلوٹا آدمی جس کی آنکھیں سرخ رنگ کی تھیں، ایک بالشت بھر کے انسانی پتلے کو صندوق میں رکھ رہا تھا۔ نیلے کرتے والے آدمی نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، زواگو، دیوتا تجھ پر مہربان ہو گئے ہیں، جس چیز کی تلاش میں تم مارے مارے پھر رہے تھے وہ خود تمہارے شہر میں آ گئی ہے۔ زواگو نے خوش ہو کر پوچھا، کیا کہہ رہے ہو، کھل کر بات کرو۔ نیلے کرتے والے نے کہا، تم 40 برس سے سلیمانی لاکٹ کو ڈھونڈ رہے ہو، اس تلاش میں تم نے نہ جانے کتنے آدمیوں کو اپنے طلسم کے ذریعے قتل کر دیا ہے۔ اس وقت سلیمانی لاکٹ ایک آدمی کے گلے میں ہے جو میں نے خود دیکھا ہے۔ کہاں ہے وہ آدمی؟ کالا زواگو بے چینی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ نیلے کرتے والے نے کہا، وہ ایک نوجوان آدمی ہے، مجھ سے یروشلم جانے کا پتہ پوچھ رہا تھا، میں نے اسے غلط راستہ بتا دیا ہے۔ اس وقت میرے اندازے کے مطابق وہ یا تو بابل شہر کی کسی سرائے میں ہے، یا اگر چل پڑا ہے تو شہر کے جنوب کی سمت تھوڑی دور ہی گیا ہوگا۔ زواگو جس چھوٹے سے انسانی پتلے کو صندوق میں رکھ رہا تھا، اسے صندوق سے نکال لیا۔ یہ کپڑے کا بنا ہوا کالے رنگ کا چھوٹا سا پتلا تھا جس کی آنکھوں کی جگہ کالے بٹن لگے ہوئے تھے اور جسم پر جگہ جگہ سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ زواگو نے انسانی پتلے کو ہاتھ میں پکڑ کر اپنے چہرے کے سامنے کیا اور کہا، پتلے، میرے حکم سے شہر میں جا اور دیکھ سلیمانی لاکٹ والا آدمی کس جگہ پر ہے، مجھے فوراً آ کر خبر دے، جا جا۔ زواگو نے پتلے کو ہوا میں چھوڑ دیا۔ پتلا کبوتر کی طرح اڑتا مکان سے باہر نکل گیا۔ باہر آتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ اس نے سارے شہر کو چھان مارا مگر اسے نستور کہیں دکھائی نہ دیا۔ انسانی پتلا واپس آ گیا اور اس نے باریک آواز میں کہا، زواگو، سلیمانی لاکٹ والا کوئی آدمی اس وقت شہر میں نہیں ہے۔ نیلے کرتے والے نے کہا، زواگو، وہ آدمی ضرور شہر سے نکل گیا ہے۔ زواگو نے انسانی پتلے کو حکم دیا، سلیمانی لاکٹ والا آدمی جنوب مغرب کی طرف جا رہا ہے، وہ جہاں بھی ہے اس کے پیچھے جاؤ اور اس کا سلیمانی لاکٹ اڑا کر میرے پاس لے کر آؤ، جاؤ جاؤ جاؤ۔ انسانی پتلا ایک بار پھر غائب ہو کر ہوا میں اڑ گیا۔ اس وقت نستور اور کامئی ناگن سانپ کے روپ میں دونوں ہوا میں پرواز کرتے شہر بابل کے سے بہت دور نکل گئے تھے۔ ایک جگہ انہیں نیچے کسی گاؤں میں روشنی دکھائی تھی۔ نستور نے کامئی سے کہا، یہاں اتر کر معلوم کرتے ہیں کہ ہم یروشلم شہر کی طرف جا رہے ہیں، کہیں بھٹک تو نہیں گئے؟ کامئی نے کہا، ہاں، ہمیں یہ بات یہاں کسی سے معلوم کر لینی چاہیے۔ نستور نیچے اتر آیا۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ نستور اس مکان کی طرف بڑھا جہاں چراغ کی روشنی ہو رہی تھی۔ ابھی اس نے قدم بڑھایا ہی تھا کہ شوں کی تیز آواز کے ساتھ کوئی شے چمگادڑ کی طرح نستور کے گلے سے چمٹ گئی۔ یہ زواگو کا طلسمی پتلا تھا۔ نستور تڑپ کر اچھلا اور اس کی جیب سے کامئی ناگن جو سانپ کے روپ میں تھی نیچے گر پڑی۔ نستور یہی سمجھا کہ کوئی چمگادڑ اندھیرے میں اس کی گردن سے چمٹ گئی ہے۔ اس نے ہاتھ سے اسے پرے پھینک دیا مگر اس دوران میں طلسمی پتلا نستور کی گردن سے سلیمانی لاکٹ اتار کر لے جا چکا تھا۔ سلیمانی لاکٹ کے جاتے ہی نستور پر کمزوری چھانے لگی اور وہ ایک دم سے ہاتھ کے انگوٹھے جتنا چھوٹا ہو گیا۔ کامئی ناگن سانپ کے روپ میں تھی،
اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک کیا ہو گیا اور نستور کہاں غائب ہو گیا۔ اس نے اسی وقت اپنے آپ کو عورت کے روپ میں بدلا اور نستور کو آواز دی، نستور تم کہاں ہو؟ اسے نستور کی بڑی باریک اور کمزور سی آواز سنائی دی، کامئی میں تمہارے پاؤں کے پاس ہوں۔ پہلے تو کامئی ناگن سمجھی کہ نستور کی آواز نہیں ہے، پھر جب اس نے اپنے پاؤں پر نگاہ ڈالی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ نستور ہاتھ کے انگوٹھے جتنے سائز کا ہو گیا ہے اور اس کے پاؤں کے پاس کھڑا ہاتھ ہلا ہلا کر کہہ رہا ہے، کامئی میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں۔ کامئی نے جلدی سے نستور کو زمین سے اپنی ہتھیلی پر اٹھا لیا۔ وہ حیرت زدہ تھی کہ یہ نستور ہی تھا، مگر وہ انسان کے انگوٹھے جتنا ہو چکا تھا۔ کامئی ناگن نے کہا، نستور بھائی یہ کیا ہو گیا ہے؟ نستور نے باریک آواز میں کہا، مجھے کچھ پتا نہیں کہ کیا ہوا، کوئی چمگاڈر میرے گردن سے اچانک چمٹ گیا، وہ میرا لاکٹ لے کر اڑ گیا، اس کے ساتھ ہی میں کمزور ہو کر اتنا چھوٹا ہو گیا ہوں۔ کامئی ناگن تو وہیں بیٹھ گئی۔ یہ ایک نئی مصیبت آن پڑی تھی، اتنا وہ جان گئی تھی کہ کوئی طلسمی بلا پیچھے لگی تھی اور موقع پا کر نستور کا لاکٹ اڑا کر لے گئی ہے۔ نستور کہہ رہا تھا، کامئی یہ ضرور سامری جادوگر کی کوئی بلا تھی جو میرا لاکٹ لے گئی ہے اور مجھے اپنے جادو سے اتنا چھوٹا کر گئی ہے۔ کامئی ناگن کہنے لگی، نستور اب کیا کرنا چاہیے؟ تم ہی کچھ مشورہ دو، میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ نستور باریک آواز میں بولا، کامئی سامری کی بلا میرا لاکٹ لے جا چکی ہے، اس کی تلاش میں تو نکلے تو ہم اپنے دوستوں زکوٹا اور معیار کو بھی نہ پا سکیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ تم کسی طرح یروشلم پہنچنے کی کوشش کرو تاکہ وہاں زکوٹا اور عمر عیار سے ملیں اور ان کی مدد کے ساتھ اپنا لاکٹ سامری سے واپس لائیں۔ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میری طاقت لاکٹ کے ساتھ ہی جاتی رہی ہے اور اب تو میں چھوٹا سا ہو گیا ہوں۔ کامئی ناگن بولی، تم فکر نہ کرو نستور، میں یروشلم جا کر زکوٹا اور عمر عیار کا پتہ لگاؤں گی، وہ ضرور مجھے وہاں مل جائیں گے۔ نستور کہنے لگا، مگر کامئی تم غائب نہیں ہو سکتی اور نہ اڑ سکتی ہو، غائب ہو کر تم سانپ بن سکتی ہو، سانپ بنو گی تو مجھے کہاں چھپاؤ گی؟ تمہارے لیے یروشلم پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ کامئی ناگن غور کرنے لگی، نستور ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اگرچہ کامئی ناگن کے منہ میں تالو کی تھیلی کے ساتھ خلائی لڑکی شمین کی دی ہوئی کرسٹل والی انگوٹھی موجود تھی، مگر وہ خلائی لڑکی کی مدد اس وقت حاصل کرنا چاہتی تھی جب زندگی اور موت کا سوال پیدا ہو گیا ہو۔ اس وقت کامئی ناگن نے اپنی ایک خاص طاقت سے کام لینے کا فیصلہ کیا۔ کامئی ناگن نے چھوٹے سے نستور کو اپنی جیب میں رکھ لیا اور پھر شیشناگ کا ایک خاص منتر پڑھ کر پھونکا، بجلی سی چمکی اور فوراً ایک اژدہا ظاہر ہو گیا۔ اژدہے نے اپنی زبان میں کامئی ناگن کو سلام کیا اور کہا، اے شیشناگ دیوتا کی دیوی، کیا حکم ہے؟ کامئی نے کہا، مجھے یروشلم شہر پہنچا دو۔ اژدہا بولا، دیوی میرے پھیلے ہوئے پھن کے اوپر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں تمہاری منزل پر پہنچا دوں گا۔ یہ اژدہا ہوائی جہاز جتنا بڑا تھا، اس کا پھن بھی کافی بڑا تھا۔ کامئی ناگن عورت کے روپ میں ہی اژدہے کے پھن پر بیٹھ گئی، نستور اس کی جیب میں تھا۔ اژدہے نے کہا، دیوی میں غائب ہو کر پرواز کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی اژدہا غائب ہوا اور فضا میں بلند ہو کر یروشلم کی طرف اڑنے لگا۔ نستور سمجھ گیا تھا کہ کامئی ناگن نے اپنی مدد کے لیے اژدہے کو بلایا ہے اور وہ اس پر سوار ہو کر یروشلم کی طرف جا رہی ہے۔ اژدہے نے انہیں یروشلم پہنچا دیا۔ اس وقت دن کی روشنی پھیل رہی تھی جب اژدہے نے کامئی کو شہر سے باہر ایک جگہ کھجوروں کے جھنڈ میں اتار دیا۔ کامئی ناگن نے اژدہا کا شکریہ ادا کیا، اژدہے سلام کر کے غائب ہو گیا۔ کامئی ناگن نے نستور کو جیب سے نکالا اور اسے اپنی ہتھیلی پر بٹھا کر کہا، نستور میرے خاص منتر کے اژدہے نے آ کر ہمیں یروشلم تو پہنچا دیا ہے، میں سب سے پہلے سرائے میں جا کر معلوم کرتی ہوں کہ زکوٹا اور عمر عیار وہاں پر ہیں کہ نہیں۔ نستور بولا، شہر کی ساری سرائیں دیکھنا، خدا کرے کہ ہمارے دوست مل جائیں ہمیں۔ کامئی ناگن نے نستور کو بڑے آرام سے اپنی جیب میں رکھ لیا اور شہر میں داخل ہو گئی۔ اس نے شہر کی ایک ایک سرائے دیکھ ڈالی، مگر زکوٹا اور عمر عیار اور یاماگ سانپ اسے کہیں نہ ملے۔ وہ ایک باغ کی دیوار کے پیچھے آ کر بیٹھ گئی، جیب سے نستور کو نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھا اور کہا، نستور بھائی میں نے شہر میں ہر جگہ دیکھ لیا ہے، عمر عیار زکوٹا اور یاماگ سانپ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ان کے اس شہر میں نہ ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ مجھے اس شہر میں کسی جگہ بھی یاماگ سانپ کی بو نہیں آئی۔ اگر وہ یہاں ہوتے تو مجھے اس کی بو ضرور آ جاتی، اس کا مطلب ہے کہ وہ شہر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ نستور بھی خاموشی میں پڑ گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ آخر کہنے لگا، کامئی بہن میرا خیال ہے کہ ہم کچھ دن اس شہر میں ٹھہر جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یاماگ کی بو آنے لگے، ہو سکتا ہے زکوٹا اور عمر عیار بھی ہمیں مل جائیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ کامئی ناگن نے کہا، میرا تو خیال ہے کہ ہم واپس بابل شہر کی طرف چلتے ہیں اور تمہارا سلیمانی لاکٹ تلاش کرتے ہیں تاکہ تمہاری طاقت واپس آ جائے
اور تم پھر سے بڑے ہو کر میرے ساتھ سفر کر سکو۔ نستور بولا، کامئی، اس دفعہ کسی بہت زبردست جادوگر نے حملہ کر کے لاکٹ اڑایا ہے۔ مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں اس حالت میں گیا کہ جب میرے پاس لاکٹ میری طاقت بھی نہیں ہے اور تم بھی غائب نہیں ہو سکتی، تو خطرہ ہے کہ ہم کسی بڑی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ بہتر یہی ہے کہ ہم عمرو اور زکوٹا کو تلاش کرتے ہیں، پھر ان کی طاقت کی مدد سے سلیمانی لاکٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بابل کی طلسمی چمگادڑ تمہیں بھی میرے جتنا چھوٹا کر دے، پھر تو ہم بالکل ہی مجبور اور بے بس ہو جائیں گے۔ اس طرح کم از کم تم تو میری مدد کر سکتی ہو۔ کامئی ناگن خاموش ہو گئی۔ نستور ٹھیک کہہ رہا تھا، کیونکہ جس کسی جادوگر نے نستور کا سلیمانی لاکٹ اڑایا تھا وہ بڑی زبردست طلسمی طاقت رکھتا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ نستور کو کسی جادوگر نے اپنے طلسم سے انگوٹھے جتنا چھوٹا کر دیا ہو۔ کامئی کہنے لگی، جیسے تمہاری مرضی، پھر میں اسی باغ میں کسی جگہ ٹھکانہ بنا لیتی ہوں اور دن میں 2-3 مرتبہ شہر کا چکر لگایا کروں گی۔ نستور بولا، بالکل ٹھیک ہے۔ کامئی ناگن نے نستور کو جیب میں رکھا اور باغ میں چل پھر کر اپنے لیے ٹھکانہ ڈھونڈنے لگی۔ اسے باغ میں ایک پرانا کھنڈر دکھائی دیا۔ وہ اس میں آ کر بیٹھ گئی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ خلائی لڑکی شرمین کو بلا کر یہ کیوں نہیں پوچھ لیتی کہ زکوٹا، عمرو عیار اور یاماگ سانپ کہاں ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کامئی اور نستور کی تلاش میں کسی خلائی سیارے میں پہنچ گئے ہوں؟ اس نے نستور کو جیب سے نکالا اور اس سے بھی مشورہ کیا۔ نستور بولا، یہ تم نے بالکل ٹھیک سوچا ہے کامئی، خلائی لڑکی شرمین کو بلاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے بھی بڑا کر دے۔ کامئی ناگن نے نستور کو ایک طرف گھاس پر بٹھا دیا، اپنے منہ کی تھیلی سے خلائی لڑکی شرمین کی کرسٹل والی انگوٹھی نکالی، اسے اپنی قمیص پر زور سے رگڑا۔ اس کے ساتھ خلائی لڑکی شرمین کی تصویر آ گئی۔ شرمین نے پوچھا، کامئی خیریت تو ہے؟ مجھے کس لیے یاد کیا؟ نستور کہاں ہے؟ کامئی نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا، یہ دیکھ لو، وہ گھاس پر بیٹھا ہے۔ شرمین نے نستور کو دیکھا تو حیرت سے بولی، اسے کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو بالکل چھوٹا سا ہو گیا ہے۔ نستور نے باریک سی آواز میں شرمین کو ساری کہانی سنا ڈالی۔ کامئی نے شرمین سے درخواست کی کہ ایک تو کسی طرح نستور کو بڑا کر دے اور دوسرے یہ بتائے کہ زکوٹا، عمرو عیار اور یاماگ سانپ کہاں ملیں گے۔ شرمین کہنے لگی، کامئی، اگر تم کہو تو میں تمہیں یہاں سے اٹھا کر دنیا کے کسی بھی ملک میں پہنچا سکتی ہوں، تمہارے دشمن کو خلائی شعاؤں سے ہلاک کر سکتی ہوں، مگر نستور کو بڑا کرنا اور اس کا لاکٹ جادوگر سے واپس لانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ تمہارے زمینی سیارے کا طلسم ہے اور تمہارے سیارے کے طلسم پر ہماری خلائی سائنس کوئی اثر نہیں کر سکتی۔ میں زکوٹا اور عمرو عیار کا بھی پتہ نہیں چلا سکتی، کیونکہ اس وقت ہمارے خلا میں 4 سیارے پھٹ گئے ہیں جن کی تابکاری نے ہمارے سارے خلائی ریڈار کو جام کر دیا ہے۔ ہم اپنے کمپیوٹر پر زکوٹا، عمرو اور یاماگ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اگر تم کہو تو میں تم دونوں کو واپس اپنے سیارے پر لیے چلتی ہوں۔ نستور نے باریک آواز میں کہا، تمہارے سیارے پر جانے کا کوئی فائدہ نہیں شرمین، تمہارا شکریہ کہ تم نے یہاں آنے کی تکلیف گوارا کی۔ میں جانتا ہوں تم مجبور ہو، ہم خود اپنے دوستوں کو تلاش کر لیں گے۔ شرمین نے خدا حافظ کہا اور اس کی شکل غائب ہو گئی۔ کامئی ناگن نے شرمین کی خلائی انگوٹھی اپنے منہ میں رکھ لی اور نستور سے کہا، نستور بھائی، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ شرمین ہمیں موت کے منہ سے بچا سکتی ہے، مگر ہماری زمین کے طلسمی جال میں ہمیں نکالنا اس کے بس میں نہیں ہے۔ نستور نے کہا، کوئی بات نہیں کامئی بہن، ہم اپنے اوپر پڑی ہوئی مصیبت کا خود مقابلہ کریں گے۔ ہم ابھی اسی یروشلم شہر میں ہی رہتے ہیں۔ اگر 2-4 دن تک زکوٹا، عمرو عیار اور یاماگ سانپ کی کوئی خبر نہ ملی تو پھر اللہ کا نام لے کر ان کی تلاش میں آگے روانہ ہو جائیں گے۔ یہ کھنڈر محفوظ جگہ ہے، ہم اسی جگہ رہیں گے۔ کامئی ناگن نے کھنڈر میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ وہ دن میں 2 بار شہر یروشلم کا چکر لگاتی، سراؤں میں جا کر زکوٹا، عمرو عیار اور یاماگ سانپ کو تلاش کرتی، یاماگ کی خوشبو فضا میں سونگھنے کی کوشش کرتی اور پھر اپنے کھنڈر میں واپس آ جاتی۔ نستور اس کی جیب میں ہی ہوتا تھا۔ یروشلم میں ان دنوں بابل کے بادشاہ بخت نصر کی حکومت تھی۔ بادشاہ کا محل بابل میں تھا، یروشلم میں اس کا گورنر حکومت کرتا تھا۔ یہ گورنر یروشلم کی رعایا پر بڑے ظلم و ستم ڈھاتا تھا۔ ایک روز کامئی ناگن زکوٹا اور عمرو عیار کی تلاش میں اپنے کھنڈر سے نکلنے لگی تو نستور نے کہا، کامئی بہن، مجھے تمہاری جیب میں بڑی گرمی لگتی ہے، ایسا کرو کہ تم اکیلی ہی آج چلی جاؤ اور مجھے کھنڈر میں ہی رہنے دو، یہاں ٹھنڈی جگہ ہے، آرام سے پڑا رہوں گا۔ کامئی ناگن نے کہا، اچھا تو پھر کھنڈر سے باہر ہرگز مت نکلنا، تم چھوٹے سے ہو، کہیں کوئی بلی یا آسمان پر اڑتی ہوئی کوئی چیل تمہیں اٹھا کر نہ لے جائے۔ نستور بولا، تم فکر نہ کرو، میں کھنڈر میں ہی رہوں گا۔ کامئی ناگن زکوٹا اور عمرو عیار کی تلاش میں شہر کی طرف چل دی۔ نستور کھنڈر میں ایک اینٹ کے پیچھے چھوٹے سے چوہے کی طرح بیٹھا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ قدرت کے کام بھی عجیب ہیں، کہاں میں اتنا طاقتور کوئی کاف کا جن تھا اور کہاں آج چوہے جتنا چھوٹا ہو گیا ہوں، کوئی بلی بھی مجھے اٹھا کر ہڑپ کر سکتی ہے۔
نستور بیٹھے بیٹھے تنگ آ گیا۔ اس نے سوچا ذرا باہر نکل کر کھلی ہوا میں سیر کرنی چاہیے، یہاں اسے کون دیکھ سکتا ہے۔ وہ کھنڈر سے باہر نکل آیا۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ کھنڈر کے باہر جو پتھر پڑے تھے ان پر سے لڑکتا ہوا نیچے گر پڑا۔ جلدی سے اٹھا اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کپڑے جھاڑے اور کھلی جگہ پر آ کر ٹہلنے لگا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ سوکھی گھاس میں چل رہا تھا۔ یہ گھاس اسے درختوں کی طرح اونچی لگ رہی تھی۔ اچانک فضا میں اسے کسی پرندے کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ نستور نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اتنی دیر میں ایک چیل اس پر جھپٹی اور اسے اپنے پنجوں میں اٹھا کر لے گئی۔ نستور نے بڑی کوشش کی مگر وہ چیل کے پنجوں سے نکل نہ سکا۔ چیل نستور کو لے کر آسمان پر ایک طرف اڑنے لگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔